ہمارے ہاں مختلف اہل علم علماء اپنے اپنے پس منظر میں دین پر غور کرتے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے تقوی اور للہیت کے ساتھ، سچائی کے خوگر ہو کر، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف استدلال ہوتے ہیں اور وہ استدلال پھر نتائج کے لحاظ سے بھی مختلف زاویہ نظر کو وجود پذیر کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے مارکت الآراء مسائل ہیں ان میں سے چند آپ کی خدمت میں رکھوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ ان کے جو استدلالات ہیں، ہمیشہ کی طرح آپ ایک ایجوکیشنل انداز میں، ایک سمجھانے کے انداز میں لوگوں کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، بتائیں کہ کیا درست زاویہ نظر ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا۔ پہلا مسئلہ آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا نوعیت تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑی بحثیں ہوتی ہیں اور سب قرآن مجید ہی کی آیتیں پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا، یہ جو پوری بحث ہے، یہ بحث کیا اپنی ذات میں دین کو پڑھنے سے، اس کے کانٹینٹ پہ غور کرنے سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد ایک ایک کر کے میں استدلال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا اس طرح کے مباحث کی دین میں کوئی اہمیت ہے، ان کو بنیاد بنا کر ہمیں کوئی عقائد قائم کرنے کا پابند کیا گیا ہے، ان پر ہمارے کسی عمل کا انحصار ہے؟ کیا اس طرح کے مباحث کے لیے ہم قیامت میں جواب دہ ہوں گے؟ ان میں سے ہر سوال کا جواب نفی میں ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے ماننے کی ہیں وہ کیا ہیں، وہ چیزیں جو عمل کرنے کی ہیں وہ کیا ہیں۔ ماننے کی چیزیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر متعین طریقے سے بیان فرما دیں۔ قرآن مجید ان کو جگہ جگہ واضح کرتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اس کے پیغمبروں کو مانا جائے اور قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے۔ درست۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے دین سے متعلق تمام رویوں کا انحصار اسی پر ہے۔ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس کی معرفت کے بغیر، اس کو مانے بغیر کوئی مذہبی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جو اس دنیا سے ہمیں اٹھاتی ہے اور ماورا سے متعلق کر دیتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے اور وہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس نے ہمیں شعور دیا ہے، جس کے سامنے ہم ایک دن جواب دہ ہونے والے ہیں۔ قیامت پر ایمان بھی اصل میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی موت پر ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، اور جب ہم اٹھیں گے تو اپنے مالک سے ملاقات کریں گے، اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ امتحان اس کا بھی ہے کہ ہم صحیح علم اختیار کرتے ہیں یا نہیں، اور اس کا بھی ہے کہ ہم صحیح عمل اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ تو پہلی چیز کو الذین آمنوا میں بیان کر دیا جاتا ہے، دوسری چیز کو عامل الصالحات میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید جنت کی بشارت دیتا ہے، دین کی طرف رغبت دلاتا ہے، پیغمبر انذار کرتے ہیں، لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں جو موضوع بنتی ہیں، ایک یہ کہ وہ حقائق جن کو ماننا ضروری ہے، کیا تم انہیں مانتے ہو، اور وہ چیزیں جو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر تمہارے عمل میں تبدیل ہونی چاہیے، کیا تم اپنے عمل میں ان کو تبدیل کر رہے ہو۔ یہ اصل دین ہے۔ اور ہمارے ہاں خواہ ہمارے واعظ ہوں، ارشاد کی مجلسیں ہوں، ہم لوگوں کو کوئی تعلیم دے رہے ہوں، اصلاً انہی چیزوں کو زیر بحث رہنا چاہیے۔ یہ بات کہ بعض شخصیات کو کچھ فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں، یہ اصل میں تاریخ کا موضوع ہے، ان کا کوئی تعلق ہمارے علم و عمل سے نہیں ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن معاملات میں فضیلت دی گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، دوسرے پیغمبروں کو کیا فضیلتیں حاصل ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملے میں کیا چیزیں ہیں کہ جو فضیلت کے طور پر بیان ہوئی ہیں، یہ سب ہم سے متعلق نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ان ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہوگا، اللہ کے پیغمبر کا بیان ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ بھی اگر سامنے آنا ہے تو وہ قیامت میں سامنے آئے گا، اور ان کے حق میں آئے گا، اور وہ ان کے حق میں آئے گا۔ ٹھیک، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے یہ تاریخ کی بحث ہوتی ہے، کوئی مورخ تاریخ لکھ رہا ہے، کوئی سیرت نگار سیرت لکھ رہا ہے، کوئی پیغمبروں کی داستان اور سرگزشت بیان کر رہا ہے، تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی واضح کر دے گا۔ ان کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اس سے حاصل کیا ہونا ہے، یہ سب کچھ انہی ہستیوں کے لیے ہے۔
ہمارے ساتھ جو چیز متعلق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ماننا کیا ہے، اور ماننے کی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے ہر چیز ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ دیکھیے میں ایک ایک پہ تبصرہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کو ماننا، ظاہر ہے کہ اگر اللہ کو نہیں مانتا کوئی شخص تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے بارے میں ایک دوسرا زاویہ نظر رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک پھر یہ مادی کائنات مادے سے شروع ہوئی ہے، مادے پر ختم ہو جائے گی۔ درست۔ پھر یہ ایک حادثے سے وجود میں آئی ہے، کوئی حادثہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، نئی سے نئی دنیاؤں میں تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور بغیر کسی اختتام پہ جاری بھی رکھ سکتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر جو قانون چل رہا ہے اور جو کائنات آپ کے گرد و پیش میں موجود ہے اس کو حتمی حجت مان لیا ہے، اس سے ماورا آپ کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ ابس ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہمیں سیاروں اور ستاروں کی زندگی نظر آ رہی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو بالکل گرفت میں نہیں آتی۔ اس میں ظلم ہے، اس میں عدوان ہے، اس میں غربت ہے، اس میں استحصال ہے، اس میں انسانوں کے ساتھ انسان زیادتی کرتے ہیں، اس میں جانوروں تک کے بہت سے معاملات ناقابل فہم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی پیشی نہیں ہے، اگر ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، اگر عدل کامل آخری درجے کے انصاف کا ظہور نہیں ہونا تو یہ زندگی ابس ہو گئی، یہ بے معنی ہو کر رہ گئی، اس کی کوئی توجیہ کرنا ممکن نہیں رہتا، یہ پھر ایک سوال ہے، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے پیغمبروں کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ربط اس کے بغیر واضح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو ہم سے بات نہیں کرتے، تو اگر بات کی ہے انہوں نے تو پھر اس واسطوں کو ماننا ضروری ہے۔ یعنی اگر مجھ تک کوئی پیغام پہنچا ہے، آپ نے پہنچایا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوگا نا وہ کیسے پہنچا ہے۔ بہت ہے۔ اگر میری آپ کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے خط لکھا ہے، آپ نے یہ پوسٹ آفس کے سپرد کیا تھا، ڈاک خانے کی نظر کیا تھا، انہوں نے مجھ تک پہنچایا ہے، آپ نے مجھے آج کے زمانے کے لحاظ سے کوئی ای میل کی ہے، کیا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو وہ رابطہ جو میرے اور میرے خالق کے درمیان اگر کوئی ہے تو ماننا ناگزیر ہے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح اگر اس نے میری ہدایت کا اہتمام کیا ہے اور اس کے لیے کوئی چیز نازل کی ہے، نہیں نازل کی تو معاملہ ختم ہو گیا، کی ہے تو کس صورت میں ہے۔ یعنی پیغمبروں کی ہدایت کیا مجھے پیغمبروں کی زبانی سے ملتی ہے یا اس کی کوئی کتابیں بھی ہیں، اس نے کوئی تحریری شکل میں مجھ تک بات پہنچائی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر آپ کسی ایک کڑی کو غائب کر کے بیان کریں تو اصل میں سب کچھ بالکل زمین بوس ہو جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے ماننا کہ اس کا ایک خالق ہے، خالق کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، خالق نے پیغمبروں اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا ہے اور اس نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں۔ تو یہ یوں نہیں ہے کہ مجھے کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں اور مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ مجھے ان کو ماننا ہے، نہیں، وہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ علم و عقل کی روح سے اس کے بغیر کوئی ذہنی یا دینی تصور بنتا ہی نہیں۔ بالکل درست۔ اچھا، اسی طرح عمل میں آ جائیے، جو چیزیں مجھے عمل کے لیے اختیار کرنے کو کہا گیا ہے اس کا ایک مقصد بتایا گیا ہے، یعنی وہ بے مقصد نہیں ہے، محض حکم نہیں دے دیا گیا، مجھے اس کا ایک مقصد بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کا خالق اس دنیا کی زندگی میں تمہارا انتخاب کر رہا ہے، اور یہ انتخاب کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ تم میں سے کون زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے، یعنی پاکیزگی کس درجے میں ہے، یہ میری کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور اگر میں اس میں ناکام ہو جاتا ہوں تو یہی چیز میرے لیے ناکامی بن جائے گی، اور آخرت کی ناکامی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ پھر ابدی ناکامی ہوگی۔ چنانچہ جو چیزیں بھی مجھے عمل کے لیے بتائی گئی ہیں وہ سب اسی مقصد کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، یعنی مجھے بدن کی تطہیر کرنی ہے تاکہ میرا بدن پاکیزہ ہو، مجھے خور و نوش کو پاکیزہ رکھنا ہے تاکہ میرے باطن میں، میرے وجود کے باطن میں کوئی ایسی چیز نہ جائے جو مجھے آلودہ کر دے، مجھے اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنا ہے اس لیے کہ میں محض جسم نہیں ہوں، میں محض قالب نہیں ہوں، میری ایک باطنی شخصیت ہے جس کا شعور مجھے دیا گیا ہے،
وہ شخصیت میرے حادثہ اخلاقی کی بنیاد پر مجھ سے مخاطب ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں ان میں سے ہر چیز اپنا ایک مقصد، اپنی ایک غایت رکھتی ہے۔ یہ ماننے یہ بات کہ فلاں ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی تھی، فلاں کو یہ فضیلت دی تھی، یہ سب چیزیں جتنی بھی آپ دیکھیے کسی لحاظ سے بھی مجھ سے متعلق نہیں ہوتی۔ یعنی یہ میرے نہ علم سے متعلق ہوتی ہیں نہ عمل سے متعلق ہوتی ہیں۔ البتہ اس سے مجھے یہ علم حاصل ضرور ہوتا ہے کہ جن ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ معلومات فراہم کی ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور چونکہ ہم شخصیات سے متعلق ہوتے ہیں تو کچھ میری دلچسپی بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ، وہ دلچسپی بھی اصلاً علمی نوعیت کی دلچسپی ہے، یعنی وہ میرے اس علم پر اثر انداز نہیں ہوتی جس کے لیے میں جواب دہ ہوں، اس عمل پر بھی اثر انداز نہیں ہوتی جس کے لیے مجھے قیامت میں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جتنی بحثیں ہمارے ہاں پیدا کی جاتی ہیں، یہ اگر غور کر کے آپ دیکھیں تو دینی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ ساری بات مجھے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ ایک بڑا حادثہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ متعین نہیں کر پاتے، یعنی علم یہ متعین نہیں کر پاتا کہ لوگوں تک کیا بات پہنچانے کا ہم کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، پیغمبر کیا ہدایت لے کر آئے ہیں۔ آپ پورے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کن چیزوں پر بات کرتے ہیں، قوموں کو مخاطب کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مانو، یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو، ان میں سے کوئی چیز بھی فضائل کی نوعیت کی نہیں ہوگی۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، کسی پیغمبر نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہمارے بارے میں تم یہ فضائل اگر نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ باتیں کسی سوال کے جواب میں بیان بھی کر دی جاتی ہیں، پیغمبروں کو کوئی بشارت بھی دے دی جاتی ہے، اس میں مخاطب وہ خود ہوتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں قرآن مجید میں مخاطب ہی آپ کو کر کے کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جب پڑھتے ہیں تو پیغمبر کی شخصیت کی ایک تصویر ضرور ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کا بھی ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی ہر عالم کو یہ بتانا چاہیے۔ اب اس کے بالکل برخلاف دیکھیے جو بات میں نے آپ سے کی ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر مواعظ کا، تقریروں کا، گفتگوؤں کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ وہی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگرچہ بیان تو ہو گئی ہیں، قرآن میں بھی کہیں بیان ہو گئی ہیں، بعض چیزیں حدیثوں میں بھی بیان ہو گئی ہیں، لیکن یہ نہ ہمارے علم سے متعلق ہے نہ ہمارے عمل سے متعلق، اور نہ ہم مسئول ہوں گے ان کی بنیاد، اور نہ ان کی بنیاد پر ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو موضوع بنا کر فرقے بنتے چلے جاتے ہیں، کوئی اس کی نفی پر فرقہ بناتا ہے، کوئی اس کے اس بات پر فرقہ بناتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو دین کے بنیادی حقائق ہیں ان میں فرقہ بندی کے لیے گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اصلاً عمل کی چیزیں ہیں، اصلاً ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں، ان میں کوئی الگ تعبیر اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور چونکہ وہ چیزیں دین میں بنیادی تعلیم کا موضوع بنی ہیں، اس لیے اتمام حجت کے درجے میں واضح ہو گئی ہوئی ہیں، ان میں بحث کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ وہ حصہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کے علم میں ایک ایکڈیمک حصہ ہے، سمجھ گیا۔ یعنی یہ بنیادی طور پر ایسے ہی ہے جیسے مثلا قرآن آپ نے پڑھا اور قرآن میں معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نعمتیں ارزانی فرمائی تھیں، یا یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو تو پرندوں تک کی زبان سمجھنے کا علم دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اگر قرآن میں نہ بیان ہوتا تو ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں آ گئی تھی۔ بیان ہو گیا ہے تو ہم قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے پڑھتے ہیں ان کو۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی فضائل کسی کے بیان ہوئے ہیں، کسی شخصیت کے، کسی پیغمبر کے کوئی فضائل بیان ہوئے ہیں، یا اللہ کی اس پر نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص موقع پر یہ بتایا ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو یہ ہمارے ہاں علمی تحقیق کا موضوع تو یقیناً ہوتا ہے، اور اس پر ظاہر ہے قرآن کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، اس میں جو چیز بھی زیر بحث آئے گی اس کو ہم موضوع بنائیں گے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی جو باتیں فرمائی ہیں کہ یہ میرے بعد پیش آئیں گی، وہی بالکل یہی نوعیت رکھتی ہیں، یعنی وہ ہمیں بیان کر دی گئی ہیں، ظاہر ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں، لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں، یا دین ایمان کے بارے میں جو ان کے تصورات ہیں ان میں ازدیاد اطمینان کا باعث بنتی ہیں، لیکن اصلاً اگر وہ سب بھی بیان نہ ہوتی تو دین میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی تھی۔
تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ یہ چیزیں بتائی نہیں جائیں گی یا سمجھائی نہیں جائیں گی یا قرآن کی تفسیر میں بیان نہیں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ ہم سیدنا داؤد کا زمانہ دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں، تنبیہ کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن دین کے جو اصل محتویات ہیں یا دین کا اصل کنٹینٹ ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ان سے متعلق نہیں ہوتی۔ تو یہ فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، تاکہ اگر ہم ان موضوعات پر کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں سے کوئی چیز نکالی جا رہی ہے یا دین میں ڈالی جا رہی ہے۔ سمجھ گئے، بالکل۔ یعنی یہ بالکل ایک الگ دنیا ہے، اس کا تعلق علمی مباحث سے ہے، تاریخی مباحث سے ہے، شخصیات کی تاریخ سے ہے، اور ان مباحث میں اگر علمی دلچسپی کے ساتھ کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے تو کوئی معنی بھی نہیں ہے، ان پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ان کو لوگوں کے درمیان تفریق کا موضوع بنانا، ان کی بنیاد پر فرقے قائم کرنا، ان کی بنیاد پر کسی دوسرے کی تذلیل و تفسیق کرنا، یہ دین کی روح سے دین کا چہرہ بگاڑنے کے مترادف ہے۔ دین جب لوگوں کو آپ بیان کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے ماننے کی چیزیں کیا ہیں، اور وہ ماننے کی چیزیں ان کی ذات سے کیسے متعلق ہوتی ہیں، ان کے عمل کرنے کی چیزیں کیا ہیں اور وہ ان کی ذات سے کیسے متعلق ہوتی ہیں، اور دین کا مقصد کیا ہے جس کے لیے ہر انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یعنی یہاں یہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ یہ تمام بحثیں دین کے مباحث نہیں ہیں، یہ نہیں بیان کیا جا رہا، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کس دائرے کی بحثیں ہیں اور اصل میں کیا چیزیں ہیں جن کو دین میں موضوع بننا چاہیے۔ چنانچہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے فضائل آپ نے بیان نہیں کیے، فلاں کے فضائل بیان نہیں کیے، تو میں ہمیشہ اس کے جواب میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ علمی مباحث کی چیزیں ہیں۔ ہم جب قرآن مجید کی تفسیر کریں گے وہاں بیان کر دیں گے، ہم جب کسی حدیث کی شرح کریں گے وہاں بیان کر دیں گے، یہ علمی دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے موضوع بنیں گی، لیکن عام لوگوں کو تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا دین ان سے کیا چاہتا ہے اور اس کے مطالبات کیا ہیں۔ تو یہ تمہیدی گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ اس طرح کے مباحث میں اگر ہم بھی کسی وقت گفتگو کرتے ہیں تو اسے اسی دائرے کی چیز سمجھا جائے۔ ٹھیک، ہم سے یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، بلکہ اس سے جو پوری کی پوری ایک طرح کی حساسیت ہے ان طرح کی بحثوں کو اپروچ کرنے کی، اس کا زاویہ نظر ہی بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب علم کی بحث ہے، استدلال کی بحث ہے، کریں گے، اختلاف بھی ہوگا، رجحانات بھی بنیں گے، نقطہ نظر بھی جنم لیں گے، لیکن اس سے نہ کسی شخص کے ایمان پہ فرق پڑتا ہے، نہ اس کی اخروی نجات کا اس پہ دار و مدار ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات اور بتائیے گا ہم سب، اگر کوئی شخص یہ استدلال کرے کہ دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد تو اللہ پر ایمان، پیغمبر پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تو اب کتاب کو میں نے مان لیا اور کتاب کی ایک آیت مجھے بتا رہی ہے کہ تم نے مثال کے طور پہ اس فضیلت کو بھی ماننا ہے، اور کوئی دوسرا شخص اس آیت سے وہ مطلب نہیں لے رہا، تو اب کتاب پر ایمان ہی کا ناگزیر تقاضا ہو گیا کہ میں اس شخص کے بارے میں کہوں کہ بھئی یہ تو خلاف اسلام کام کر رہا ہے۔ دیکھیے، کتاب پر وہ ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یا اس سے پہلے تورات اللہ کی کتاب، یا انجیل اللہ کی کتاب، یا زبور اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب پر ایمان رکھتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کتاب کو سمجھنا ہے، تو اس کے فہم میں میرے اور آپ کے ہاں اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ جو اختلاف ہے کیا ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت اہم۔ میری بحث یہ تھی، یعنی میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وہ چیزیں ہیں جو میری زندگی پر، جو ہماری قومی زندگی پر، جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی فرد کی حیثیت سے اس دنیا میں یا قیامت میں جب میں اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہوں گا تو وہاں میں مسئول ہوں گا ان کے لیے، وہاں میرے مرتبے کا اس سے تعین ہوگا، وہاں یہ طے ہوگا کہ مجھے کیا حیثیت ملنی ہے، یعنی کیا میں خائب و خاسر ہو گیا ہوں، کیا میں فائز البرام ہو گیا ہوں۔ یعنی وہ بات جو قرآن مجید نے کہی کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کو، یہ نفس جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ شخصیت دی گئی ہے، اس کو پاکیزہ بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا، اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ خائب و خاسر ہوا۔ یہ جو میرے لیے ایک منزل متعین کر دی گئی ہے، کیا میرا یہ علم، کیا میرا یہ اختلاف، کیا میرا یہ فہم اس پر اثر انداز ہونے جا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ بہت اہم بات۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں اگر بیان ہوا ہے یا اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا ہے تو جو جس درجے کی چیز ہے اس درجے میں ظاہر ہے کہ میں اس کو مانوں گا۔ میرا ماننا میرے فہم پر منحصر ہوگا، اس فہم میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ موضوع نہ بنائیں یا ان کو سمجھیں نہیں، ان کو کس درجے میں موضوع بنائیں، کہاں رکھ کے موضوع بنائیں۔
یعنی ایک چیز علمی مطالعے کے طور پر موضوع بنتی ہے، کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا، وہ چیز لوگوں کے لیے کفر و ایمان کا مسئلہ بنا دی جاتی ہے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو میری ذات سے متعلق ہیں، وہ میرے اجتماعی نظم سے متعلق ہیں، ان کے لیے میں یا میرا معاشرہ یا میری قوم یا میری جماعت یا امت مسلمہ قیامت کے دن جواب دہ ٹھہرائی جائے گی، ان کو ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے۔ وہ دین کے محتویات ہیں، دین کا کانٹینٹ ہے، اور وہ چیزیں جن کا تعلق علمی مباحث سے ہے، تاریخی مباحث سے ہے، ان کو الگ رکھنا چاہیے۔ اب مثلا دیکھیے قرآن میں ہم یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اخت ہارون کے الفاظ آئے ہیں، اس سے کس کی بہن مراد ہے؟ تو یہ ایک علمی بحث ہے۔ سیدنا سلیمان نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا، ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا وہ چشم زدن میں تخت لے آیا۔ یہ کیا علم تھا؟ اس پر گفتگو ہوگی، بات ہوگی، لیکن یہ معلومات کے درجے کی چیز رہے گی، اس کی بنیاد پر کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ آل عمران ہے مثال کے طور پہ، یا اسی طریقے سے آل عمران ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بھی آتی ہیں، روایتوں میں بھی آتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہم بھی ان چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ اس زاویے سے گفتگو نہیں کر رہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کی تقلید کرنی ہے، کسی کی تردید کرنی ہے، کسی کی تفسیق کرنی ہے، کسی کو باطل ٹھہرانا ہے، کسی کو حق ٹھہرانا ہے۔ نہیں، یہ علمی مباحث ہیں، ان کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ ان پر اگر میں کوئی رائے دیتا ہوں تو وہ بھی اسی زاویے سے ہے، اور کوئی اور صاحب علم مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، وہ بھی اسی زاویے سے۔ ٹھیک ہے، ہم سے یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ ایک اور مختصر تمہیدی بات وہ بھی میں آپ سے چاہتا ہوں جان لوں۔ قرآن مجید جب خود اپنے مباحث کے بارے میں کیٹیگرائز کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس میں محکمات ہیں جو بنیاد ہیں، جو الکتاب ہیں جن پر ایمان لانا ہے، اور متشابہات ہیں اس نوعیت کے ہیں، وہاں پر مقصود کچھ اور ہے۔ تو وہاں بھی کیا وہ یہی نقطہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی تمہاری اصل نجات، شریعت کے احکامات، خدا کی جو تم منشا ہے وہ بالکل متعین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر تم نے کھڑے رہنا ہے، باقی یہ چیزیں ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے، ان کو سمجھنے کا طریقہ یہ کا۔ یہ بات وہاں بھی واضح کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے درپے ہوتے ہیں، وہاں بھی دیکھیے کیا تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کتاب ہے، اس نے ایک نادیدہ عالم پر بھی گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ یہ تو اسی کی منادی کرنے کے لیے نازل ہو گئی ہے، یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ یہ دنیا جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ کائنات جسے تم دیکھ رہے ہو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، نہ یہ ازلی ہے، نہ یہ ابد تک رہے گی۔ اس کائنات کو ایک نئی صورت اختیار کرنی ہے اور ایک نئی دنیا میں تبدیل ہو جانا ہے۔ تو وہ دنیا کیسی ہوگی، اس کے لیے نہ میری زبان میں کوئی الفاظ ہیں، نہ میں کوئی تعبیرات رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ بات کہ تمہیں ایک دن جواب دہ ہونا ہے، یہ کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہ تو ایمان کی بات ہے، یہ محکمات ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو ابھی تمہیں نظر نہیں آتی، جو ایک نادیدہ عالم سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے بارے میں جو علم تمہیں دیا جاتا ہے، وہ علم اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ یہاں کی چیزوں کے ساتھ مشابہ ٹھہرا کے ایک تصویر تمہارے ذہن میں بنا دی جاتی ہے۔ اس تصویر کو بالاجمال ماننا ہے تمہیں، یہ ہر حال میں ماننا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو الراسخون فی العلم ہیں، یعنی جن کا علم پختہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب ان چیزوں کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کو مان لیا، اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو جو بات اللہ نے بیان کی وہ ہم نے مان لی، لیکن وہ ان کی حقیقت کے کبھی درپے نہیں ہوتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اس تنبیہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی حقیقت دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے۔ پھر وجہ بتائیے کہ دو سبب بنتے ہیں اس کے، وہ کیا ہیں؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ۔ ایک یہ کہ آدمی اصرار کر بیٹھتا ہے کہ اللہ حقیقت جانتا ہے، میں نہیں جان سکتا، میں کیوں نہیں جان سکتا، میں جانوں گا، اور وہ اس حقیقت کے درپے ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی گروہ فتنہ پردازی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ انہی چیزوں کو موضوع بنا لیتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اصل حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور یہ تفصیلات موضوع بن جاتی ہیں۔
تو وہاں سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ وہ لوگ جو دین کے علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ محکمات کو اپنی توجہ کا موضوع بناتے ہیں۔ یہی بات ہے جو میں نے دوسرے اسلوب میں اس وقت آپ کو بنائی ہے کہ فضائل کی جتنی چیزیں ہیں ان کا ظہور قیامت میں ہونا ہے۔ ہم یہاں نہیں جانتے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اس وجہ سے ان کے بارے میں جو ایک اجمالی تصور ہوتا ہے وہ ہم رکھتے ہیں، اس سے آگے جا کر ان کی تفصیلات طے کرنے کا کام وہ ہمیں نہیں کرنا، ان کی حقیقت کے در پہ بھی نہیں ہونا۔ ہاں البتہ جتنی بات قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے وہ جو الفاظ میں بیان ہوئی ہے اس کو ہم آخری درجے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی بات کیا بیان ہوئی ہے وہ پوری بیان بھی ہو گئی ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ وہ چیز نہیں جس کے لیے ہمیں قیامت میں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ ہم سب بہت ہی اہم یہ تمہید تھی، اگرچہ بہت تفصیل سے زیر بحث آئی، لیکن اسی تمہید کی روشنی میں اور ایک رویہ پیدا ہوتا ہے جس سے ہم وہ استدلالات، وہ اختلافات جو بالعموم پیدا ہوتے ہیں ان کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا نوعیت تھی، کیا مقصد تھا اس کا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر علم غیب دیا تو کیا صرف آپ ہی کو دیا؟ ہمارے ہاں ایک بہت ہی مارکۃ الآراء یہ مسئلہ ہے، علماء کے استدلالات بھی پیش کی جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا قامی صاحب کہ جو قرآن مجید کی آیات اس ضمن میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں، ایک ایک آیت پر بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے ٹھہر کے، اور یہ بھی آپ سے سمجھ کے کہ اگر کہیں پر آپ کا اختلاف ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے بنائے استدلال یا میتھڈولوجی کیا ہے۔ ایک آیت پیش کی جاتی ہے سورہ آل عمران کی 179 نمبر آیت ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اچھا اب ہم صاحب یہ آیت قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ ہمارے علماء بالعموم کرتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کے بعد تو یہ تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ علم غیب تمہیں نہیں دیا میں نے، رسولوں کو دیا ہے، لہٰذا اب تم اس خبر کو مانو کہ ان کو علم غیب میں نے دیا تھا، اور اس کے بعد تم عمل کرو گے تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت 179 کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو جس طرح میں نے تمہید میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی، اسی ذیل کی ایک اور چیز بھی سامنے رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کو آپ خالی الذہن ہو کر پڑھ جائیں، یعنی آپ کے سامنے کوئی تصورات نہ ہو۔ آپ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید مجھ سے کیا منوانا چاہتا ہے اور کیا نہیں منوانا چاہتا، آپ اس لحاظ سے اس کو پڑھ جائیں۔ یہ جو مسئلہ آپ موضوع بنا رہے ہیں یہ قرآن میں سرے سے موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ اچھا، پورا قرآن اس سے خالی ہے، پورا حدیث کا ذخیرہ بھی اس سے خالی ہے۔ جن روایتوں سے استدلال کیا جاتا ہے ان میں سے بھی ایک ایک کی حقیقت واضح کر دیں گے۔ قرآن مجید اصلاً اس بات کو بیان ہی نہیں کر رہا، یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے، اس کو اس نے موضوع بنایا ہی نہیں۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے سامنے قرآن جو ہدایت لے کر آیا ہے اس میں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر عقلی لحاظ سے دیکھیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا؟ ہمیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے مامور کیا ہے، اور ان کو وہ علم دیا ہے جس پر ہر حال میں ہمیں عمل کرنا ہے، جس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے جو بات ہمیں بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم بے چون و چرا مانیں۔ ہم نے تو کوئی تحقیق بھی نہیں کرنی ان کے علم کی۔ یعنی ہم نے یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں۔ بالکل، یعنی ہم نے پہلے مان لیا، بدلائل مان لیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر دین کا تنہا ماخذ وہی ہے، اس لیے کہ ہمارے اور پروردگار کے درمیان وہی کھڑے ہیں۔ اب اس میں جو چیز بھی وہ ہمارے لیے لے کے آئے ہیں وہ ہم تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، یہ بات تو قرآن مجید نے واضح کر دی نا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو منصبی ذمہ داریاں قرآن نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ان کو دی جائے گی وہ ہدایت بے کم و کاست وہ ہم تک پہنچائیں گے۔ اچھا، دوسری کیا؟ دوسری یہ
کہ جس قوم کی طرف وہ آئے تھے یا جو ان کے وہاں براہ راست مخاطبین تھے ان کے لیے اللہ کی عدالت برپا کر دیں گے۔ ٹھیک۔ اللہ کی عدالت کس طرح برپا ہوتی ہے اس پر ہم کئی مرتبہ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت انہیں دی گئی وہ ہم تک پہنچائیں گے۔ جب پہنچائیں گے تو جو کچھ انہوں نے پہنچا دیا وہی وہ علم ہے جو ہمیں دینے کے لیے آئے تھے۔ علم غیب یا علم حاضر کی بحث ہی ختم ہو گئی۔ بالکل۔ اس لیے ہے کہ ہمیں جس چیز کو پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا وہ تو وہ اپنے پاس روک نہیں سکتے۔ بتایا گیا نا یہ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو جو پیغام دیا ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اگر آپ نے یہی نہیں پہنچایا تو پھر فما بلغت رسالتہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا۔ تو ماننا پڑے گا نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے جو کچھ دیا گیا کہ یہ میرے بندوں تک پہنچا دو، وہ دین کی دعوت ہدایت جو کچھ بھی تھی وہ آپ نے کوئی ایک چیز بھی چھپا کر نہیں رکھی، یہ تو واضح وہ ہمیں بیان کر دی۔ اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی صورت میں بھی وہ علم آ گیا، سنت کی صورت میں بھی آ گیا، اور اگر اس کی شرح و تفہیم میں کوئی بات آپ نے فرمائی تو وہ بھی اہل علم نے ہم تک بیشتر پہنچا دی۔ یہ سب پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمیں دینے کے لیے کہا گیا تھا وہ تو سب ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اچھا، اب جو ہمیں دینے کے لیے نہیں کہا گیا وہی زیر بحث آئے گا نا۔ اگر کہیں زیر بحث آئے گا تو اب جب وہ ہمیں دینے کے لیے نہیں کہا گیا تو اصلاً وہ ہمارا کنسرن بھی نہیں ہے۔ یہی بات میں نے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائی ہے۔ تاہم اگر قرآن مجید اس چیز کو کسی جگہ بیان کر رہا ہے تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن کا بیان ہے۔ تو قرآن کا بیان اگر ہماری زندگی سے متعلق نہ بھی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ٹھیک۔ اور ہمیں ایک ایک قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے اور ایک ایک چیز پر غور کرنا ہے۔ تو اب یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کے اوپر آ جائیے۔ آل عمران کی جو آیت 179 آپ نے بتایا پڑھی ہے، آیت 179 یا کوئی اور آیت ہو، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اختلاف پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ اس طریقے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ زیر بحث آتا ہے۔ یہ دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ لغت کیا کرتا ہے، وہ لفظ کو ہم تک پہنچاتا ہے، وہ انگریزی زبان کا ہو، وہ اردو کا ہو، عربی کا ہو۔ یعنی لغت یہ بتاتا ہے، یا وہ لوگ جو ائمہ لغت ہیں وہ کیا چیز بتا رہے ہیں کہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ اس جملے میں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو جملے کی تعریف کیا ہے، جملے کا اسلوب کیا ہے، اس کو آپ سمجھیں گے عربیت کے قواعد کی روشنی میں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ بات کس سیاق و سباق میں آئی ہے، کہاں کہی گئی ہے، قرآن مجید کا اس کے بارے میں عرف کیا رہا ہے۔ یہ کوئی خصوصی اصطلاح تو نہیں ہے، یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر آپ اس کا مطلب متعین کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر آپ نے نظر انداز کر دیا تو پھر قرآن کی آیت آپ کے ہاتھ میں بازیچہ اطفال بن جائے گی، پھر جو چاہے آپ کرتے چلے جائیں، جو معنی چاہے اس کو پہناتے چلے جائیں۔ تو میں یہ آیت نکال لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا جگہ ہے جس میں یہ آیت زیر بحث آئی ہے، اس کا محل کیا ہے، اس کا موقع کیا ہے، اس میں الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آیت 179 شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ میں صرف لفظی ترجمہ پہلے کر رہا ہوں۔ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم یہ تھے۔ پھر سنیے، اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے۔ یعنی کیا صورتحال ہے؟ جنگ احد پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو ایک ابتدائی نوعیت کی شکست سی ہو گئی ہے، اس میں ظاہر ہے چوٹ پڑی ہے۔ اس چوٹ کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو صدمہ ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، منافقین نے، کمزور مسلمانوں نے بہت سے سوالات بھی پیدا کر دیے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، پیغمبر موجود تھے، آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کیوں نہیں کی، اس موقع پر ہم کیوں پسپا ہو گئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، یہ صورتحال ہو گئی، کیوں ہوئی یہ؟ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ یعنی اب سیاق دیکھیے کیا ہے، اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب دیا؟
جواب یہ دیا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دیں جس طرح تم تھے. یعنی تم کیا تھے؟ تم ملے جلے تھے. تمہارے اندر سچے مسلمان، تمہارے اندر صدیقین، تمہارے اندر صالحین، اور تمہارے اندر منافقین اور کمزور قسم کے لوگ، اندر سے رشوہ دوانیاں کرنے والے بھی تھے. اللہ نے ان کو الگ الگ کرنا تھا، پاک کو ناپاک سے الگ کرنا تھا. ٹھیک، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے. اس لیے یعنی کیوں اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جزا و سزا کا جو فیصلہ ان کے لیے اسی دنیا میں صادر ہونے والا تھا، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، واضح بات ہے. ہم اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ پیغمبر اتمام حجت کرتے ہیں تو اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. وہ فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا جب تک کہ واضح اگر یہ الگ الگ کر کے نہ دکھایا جائے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون دین پر حقیقت میں قائم ہے، کون سرفرازی کا مستحق ہے. کیونکہ جس طرح جنت اور دوزخ کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، پیغمبر کے آنے کے بعد ایک فیصلہ اسی جگہ ہونا ہے. بالکل ٹھیک. تو فرمایا کہ یہ تو ہونا تھا. اس طرح کے کسی فیصلے کے لیے انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ پہلے لوگوں کو ایمان و عمل کے لحاظ سے الگ الگ کر دیا جائے. اب یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر سنیے. فرمایا ہے کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے. یعنی یہ جو جنگ کے موقع پر آزمائش پیش آئی، یہ جو شکست سی ہو گئی، یہ جو تمہیں چوٹ لگی، تو یہ اصل میں یہ دیکھنے کے لیے تھی کہ کون پاک ہے اور کون ناپاک ہے. ٹھیک، یہ پتہ چل گیا اس کے یہ نتیجے میں. کانٹیکسٹ ہے. اچھا، اب ظاہر ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناپاک کو پاک سے الگ کرنے کے لیے میری آپ کی تو یہ ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ کی کیوں ضرورت تھی؟ وہ تو جانتے تھے. وہ تو جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس سوال کا جواب دیا. اب دیکھیے کیا کہا ہے. پھر اس آیت کو سنیے، اس لیے کہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے آپ جو معنی چاہے پہنا لیں. انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے، اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے. اچھا، اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ میرا طریقہ ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ منافق ہے، یہ سچا مومن ہے، یہ صدیق ہے، یہ صحیح جگہ پر کھڑا ہے. نہ اللہ کا یہ طریقہ ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے تو اللہ کو تو یہ بتانا نہیں تھا. اب الگ کرنا بھی ضروری تھا، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ بتائے. اچھا، اب جب اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ غیب پر مطلع کرے، تو یہاں کون سا غیب زیر بحث ہے؟ لوگوں کے حالات کیا ہیں، یعنی کون منافق ہے، کون مومن ہے، اس پر اللہ مطلع نہیں کیا کرتا. پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی. یعنی یہاں کوئی علم غیب جس کو کہا جاتا ہے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے، سرے سے زیر بحث نہیں ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر کیا؟ اللہ کا طریقہ ہے کیا؟ یہ بتایا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. اللہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ الگ کرنے کے لیے کہ کون پاک ہے اور کون ناپاک ہے. رسولوں کو جو ساتھ دے گا وہ ثابت ہو جائے گا پاک ہے. دیکھیے دو باتوں کو آپ سمجھیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ لازماً الگ الگ کرے گا اس لیے کہ اس نے یہی فیصلہ سنانا ہے. وہ مطلع نہیں کیا کرتا اس طرح کی چیزوں پر. جب اللہ مطلع ہی نہیں کیا کرتا تو رسول کو کیسے مطلع کر دے گا؟ اس لیے اچھا اگر کر دے گا تو ہمیں مطلع کیسے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اپنی طرف سے اطلاع نہیں دیا کرتا. وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بتایا کرتا. یہ وہ ایک امتحان برپا کیا کرتا ہے رسولوں کی موجودگی میں. اس سے الگ الگ ہوتے ہیں لوگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو زیر بحث معاملہ یہ ہے. یعنی اس سے جو مطلب اخذ کیا گیا ہے وہ سرے سے آیت کا موضوع ہی نہیں، اس میں وہ بات ہی بیان نہیں ہوئی. آپ نے پیچھے اور آگے سے آیت کو الگ کیا اور اس کے بعد یہ بات بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع نہیں کرتے لیکن وہ رسولوں کو غیب پر مطلع کر دیتے ہیں. اب ذرا اس کو رکھ کر دیکھیے، یہاں یہ موضوع ہی نہیں ہے. یعنی رسولوں کو غیب پر مطلع کیا جائے،
مجھے کیا جائے، آپ کو کیا جائے، پھر تو اطلاع ہو گئی، اور نہ رسولوں کے علم کی نوعیت زیر بحث ہے، علم کی نوعیت زیر بحث نہیں، زیر بحث یہ ہے۔ اب یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی بات، واضح ہے۔ اب اس پورے کو میں نے واضح کر دی، میری تفسیر البیان ہے جس میں اس میں پڑھ رہا ہوں، یعنی آگے اور پیچھے کے سارے ربط کو سامنے رکھ کر میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب اس کو شروع سے سنیے اور آخر تک دیکھیے پوری آیت کو، ایک ہی آیت ہے۔ اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے، کیا چیز زیر بحث ہے؟ جنگ احد۔ اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے، یہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے، اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر ان کی جد و جہد میں ایسی آزمائش برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل میں آیت کا صحیح موقع اور محل۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کے اوپر قرآن میں یہ اسلوب جگہ جگہ اختیار کیا گیا، اور یہاں بھی ایک موقع پر یہ کیا ہے کہ جملے کا ایک حصہ جو پچھلی بات سے خود بخود واضح ہو رہا ہے اس کو حذف کر دیا۔ اب وہ چونکہ سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کی، اور انہوں نے سیاق کی رعایت کر کے پوری بات کو نہیں سمجھا، تو انہوں نے اسے علم غیب کی آیت بنا لیا ہے۔ یہ اصل میں اس کی آیت ہی نہیں ہے، یہ تو یہ بتا رہی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی، یہ آزمائش تمہارے لیے تردد کا ذریعہ بن گئی، تم اس پر طرح طرح کے سوالات کر رہے ہو۔ آؤ تمہیں بتاتے ہیں یہ آزمائش کیوں پیش آئی۔ یہ اس لیے پیش آئی کہ اللہ کا رسول اتمام حجت کے بعد فیصلہ کرنے والا ہے، اس فیصلے سے پہلے پاک کو ناپاک سے الگ کرنا ضروری تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، یہ وہ غیب ہے، یعنی کون منافق ہے کون مومن ہے، حقیقت کیا ہے، دل میں کیا ہے، ان باتوں پر اللہ تعالیٰ اطلاع نہیں دیا کرتا۔ پہلی بات یہ کہی ہے کہ وہ کیا ہی نہیں کرتا یہ کام، وہ صرف رسولوں کو منتخب کر کے ایک جد و جہد برپا کراتا ہے، عملی مشق آ جاتی ہے، عملی مشق آ جاتی ہے، اس سے پاک اور ناپاک الگ ہوا کرتے ہیں۔ اس جنگ کے موقع پر بھی یہی ہوا ہے۔ تو اس میں وہ جو جملے کے حصے omit کر دیے گئے تھے، حذف کر دیے گئے تھے، اس لیے کہ پوری بات کو سامنے رکھ کر وہ خود بخود واضح تھے، ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اسے علم غیب کے اس بات کی آیت بنا لیا گیا، درحال ہے کہ اس میں یہ مسئلہ نہ اللہ کے حوالے سے زیر بحث ہے نہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صاحب زیر میں یہ عرض کروں گا یہاں پر کہ قرآن مجید کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے اور جس انداز میں اس کا کانٹیکسٹ آپ نے سمجھایا ہے، استدلال میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف اگر کسی استدلال کی بنیاد پر ہے تو شائستگی کے ساتھ علمی انداز سے آپ نے اس کی حقیقت بھی اپنے فہم کے مطابق واضح کر دی۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا نوعیت تھی، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اس سلسلے میں جو بنیادی آیت پیش کی جاتی ہے، ہم نے غام صاحب سے اس کا تعلمانہ تجزیہ سنا۔ آگے بڑھائیں گے اس موضوع کو، مزید 4 آیات ہیں، احادیث بھی ہیں، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔